السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، آپ کے اس محبوب ادارہ دارالعلوم صدیقیہ کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ 3 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ مدرسے کے لیے بلکہ اس گاؤں کے لیے اپنے آپ میں حق جل مجدہ کی طرف سے ایک عظیم سوغات ہے۔ بظاہر ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں پھیلے ہوئے یہ مدارس کا سلسلہ، قرآن پاک پڑھنے والے یہ طلباء و طالبات کا ایک سیل رواں، اور کہیے کہ کثیر مجمع جو صبح و شام تلاوت میں مصروف رہتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ بے معنی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایسی ہزاروں بلائیں، مصیبتیں اور ایسی ہزاروں الجھنیں اور آفتیں محض ان اللہ کے بندوں کی تلاوت کی برکت سے رکی رہتی ہیں اور ہم ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ بہرکیف یہ کہ مدرسے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور اہل بستی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بمشکل تمام ایک 15-20 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، چونکہ آپ کا اشتہار دیکھ کر ٹینشن ہو گئی تھی۔ اتنے نام، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دہرہ میں ہم جا رہے ہیں، میں تو پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام، تو میں یہی سوچ رہا تھا پچھلے 1 ہفتے سے ان سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کیسے کیا جائے گا، کس طرح ان کی گفتگو ہوگی۔ پھر ذہن میں خاکہ تھا بہت بڑا مجمع ہوگا، غالباً بڑی دلچسپی لوگوں میں ہوگی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بالکل الٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اور آپ حضرات محبت تو کرتے ہیں یقیناً، ایسا تو نہیں ہے بھئی، ظاہر ہے کہ مدرسے نے اتنا سب کچھ سجایا، لگایا، بنایا اور آپ حضرات کے لیے انتظامات کیے، تو محبت تو ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ لوگ جلسہ گاہ میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرکیف یہ کہ بہت دیر سے ناظم جلسہ بھی گزارش کر رہے ہیں آپ سے، میں بھی کیے دیتا ہوں، میرے بعد آپ کو بہت سے عظیم لوگوں کو سننا ہے جن کو دنیا سنتی ہے، تو کم از کم آپ اس کا ثبوت دیں کہ آپ جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھیں، اور جلسہ گاہ میں بھی اس انداز سے بیٹھیں۔ آپ میں بہت سارے تو ایسے بیٹھے ہیں، یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ شاہجہاں کی اولاد ہیں یا اس کے بعد جو نواب رہے ہیں ان کی اولاد ہیں۔ بعضے ایسے کھڑے ہیں جیسے وہ ابھی کسی حادثے سے گزرنے والے۔ بیٹھ جائیے، احسان فرما دیں ہم پر، آپ ذرا یہ پاؤں سکوڑ لیں، بہت ہو گیا کہ نوابی کا انداز، پاؤں سمیٹ کے بیٹھ جائیں، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ اساتذہ خادم الاسلام بھی مجھے معلوم ہوا ہے یہاں تشریف فرمائے، تھوڑا سا احترام اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اسی کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا سبق آپ کو سنا کے رخصت ہو جاؤں گا، ذرا سی توجہ آپ کی مطلوب ہے۔ یہ جو 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قرآن پاک جو عطا کیا ہے، یہ پروردگار کی ایک عظیم عطا ان بچوں پر ہوئی ہے۔ اس کی شہادت قرآن پاک کچھ اس انداز پر دیتا ہے
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا ہے. معلوم یہ ہوا یہ 4 بچے محض اپنی ذہنی صلاحیت، استاذ کی توجہ، ماں باپ کی لگن اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر حافظ نہیں ہو گئے. ان کا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں. اصل میں اس ٹیلنٹ کے پیچھے، اس ذہنی صلاحیت کے پیچھے، اس لگن اور اساتذہ کی توجہ کے پیچھے دراصل خدا کی توفیق چھپی ہوئی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ان کا انتخاب کیا ہے. یہ خدا کے منتخب بندے ہیں. اللہ نے ان کو چنا ہے، سلیکشن ہوا ہے ان کا. ورنہ ان کے ساتھ پڑھنے والوں میں، ان کے ساتھ داخلہ لینے والوں میں ایسے کتنے بچے ہوں گے جنہوں نے ابتدائی سال میں انہی کے ساتھ فارم بھرا، انہی کے ساتھ داخلہ لیا اور یہ مستقل پڑھتے چلے گئے اور وہ درمیان میں ڈنڈی مار کے بھاگ گئے اور وہ اب نظر نہیں آتے ہیں. خود ہم اور آپ اپنی ذاتی زندگی پر اس کا تجربہ کریں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ مدرسوں میں داخلہ لیا، پڑھے، دن رات کوششیں کی، لیکن ہمارے مقدر یہ سعادت تھی، پروردگار نے قرآن عطا کیا، اور ان کے مقدر یہ سعادت نہیں تھی، سو وہ حافظ نہیں بن سکے. معلوم یہ ہوا یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اس کی اپنی صلاحیت پر موقوف کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ اس کی ذہنی توانائی اور قوت کا کوئی کمال نہیں ہے. اصل اللہ کی توفیق ہے، پروردگار کا انتخاب ہے، خدا کی عطا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں. اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ کئی بار ایسے لوگوں کو قبول کرتے ہیں جن کو قبول کرنا عقل میں نہیں آتا، اور کئی بار ایسے لوگوں کو محروم کرتے ہیں جن کا محروم ہونا عقل میں نہیں آتا. 14 صدی پہلے کا سفر کیجئے، حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب پر نظر ڈالیے. دیوانوں کی صف میں کھڑا ہے ایک اللہ کا بندہ، نام اس کا سیدنا بلال حبشی ہے، مکہ ان کی زمین نہیں ہے، گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، علمی اثاثہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. وہ اپنی بہت سی خاندانی وجاہتیں وہاں نہیں رکھتے ہیں، ملک ان کا وہ نہیں ہے، دوسرے کسی خطے کے رہنے والے ہیں، حسن و جمال ان کے پاس نہیں ہے، کالا کلوٹا ایک انسان ہے، موٹے موٹے ہونٹ کا مالک ہے، ظاہری حسن و جمال سے پورے طور پر محروم ہے. عربی زبان میں ان کو کسی نوع کا کمال کوئی حاصل نہیں ہے. لیکن ان کے مقابلے میں اگر آپ حضور کے اپنے خاندانی لوگوں پر نظر ڈالے تو محرومین کی ایک لمبی صف ہے. وہ سامنے ابو لہب کھڑا ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ایک لمبی قطار ہے. ان کی زمین بھی مکہ ہے. ان پر زبانی صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ عربی زبان میں کمال بھی رکھتے ہیں، فی البدیع کلام کہنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے بہت سے کمالات ان کو عطا کیے ہیں. مکے کی سرزمین پر خاندانی وجاہت موجود ہے، بیک گراؤنڈ موجود ہے، پس منظر موجود ہے. مکے کے چودھری کہلاتے ہیں اور اپنے آپ میں حضور سے بھی ان کو قرابت داری ہے. لیکن اللہ کے یہاں سے انتخاب نہیں ہوا ہے. انتخاب اس کالے کلوٹے غلام کا ہوا ہے، بلال کا ہوا ہے، جس کا پیچھے مکے میں کوئی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارا انتخاب ہے. جب چاہتے ہیں حبشہ سے بلا کے بلال کو دیتے ہیں، روم سے بلا کے سہیب کو دیتے ہیں، عمرو بن عاص کو مصر سے بلاتے ہیں، جہان بھر کے صحابہ کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جمع کرتے ہیں. جب چاہتے ہیں سلمان کو فارس سے بلاتے ہیں اور عطا کرتے ہیں. اور جب محروم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ایسا کرتے ہیں ابو جہل کو نہیں ملا، ابو لہب کو نہیں ملا، عتبہ کو نہیں ملا، شیبہ کو نہیں ملا. حضور کے 1000 خاندانی مکے میں موجود ہیں، قرابت داری آپ سے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں سے انتخاب نہیں ہے، سو محروموں کی صف میں کھڑے ہیں. اس لیے بہت اچھے سے سمجھیے، جیسے ان بچوں کا انتخاب اللہ نے کیا،
परवरदिगार की तौफीक से इनको कुरान मिला, परवरदिगार की तौफीक से ये हाफिज हुए। अल्लाह का सिलेक्शन था तो हाफिज कुरान बने। ठीक इसी तरह हुजूर के दीन आएगा, हुजूर के दीन से मुज़य्यन होकर वो चलेगा फिरे राही बनेगा, वो अल्लाह का बंदा जिसके लिए फैसले ऊपर से हो चुके होंगे। अभी पिछले दिनों अभी भी चल रही है, मुल्क में इर्तिदाद की लहर बहुत तेजी से फैली और जगह जगह सुनने में आया इतनी सारी बेटियां इस्लाम छोड़कर कुफ्र की सरजमीन पर दाखिल हो गईं। उसी जमाने में एक अल्लाह के नेक बंदे की चौखट पे जाने का मौका मिला तो हमने भी इस तशवीश का इजहार किया। हमने कहा हजरत इतने सब हालात हैं। तो उन्होंने बड़े पुरसुकून लहजे में ये बात कही, फरमाया तुमको लगता है कि वो जा रही हैं, ये तुमको लगता है, ये तुमको लगता है कि वो इस्लाम छोड़ रही हैं। असल अल्लाह नहीं चाहता वो इस्लाम की तहलीज पर बाकी रहे, कायम रहे। उनके ज़हनों में इस्लाम की अजमत नहीं है। अनुज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। जिसके दिल में अजमत नहीं होगी अल्लाह का फैसला है छीन लेगा। क्या आपको लग रहा है या मुझे भी लगा इतने से लोग आए? नहीं, ये इतने से लोगों का मसला नहीं है, ये खुदा की तौफीक का मसला है। अल्लाह जिसको चाहते हैं भेजते हैं, वरना मियां उनकी चौखट पर हजार चाहतों के बावजूद कदम नहीं रख सकता कोई। लॉकडाउन ने उसकी तस्वीर दिखाई है। अजी मस्जिद खुलवा दो ना जी, आप आते ही नहीं थे तो मस्जिद खुलेगी क्यों? अजी मैं तो मुतवल्ली, धक्के खा पड़े को दफा हो जाए यहां से, दरवाजे बंद कर दिए गए। अब मैं चौधरी साहब हूं, नहीं खुलेंगे जी। जो रब की चौखट से रब्त रखता था, ताल्लुक था जिसको, मस्जिद में जिसका दिल अटकता था, उसके लिए दरवाजे खुले रहे। बाकी सब तो खौफ के माहौल में जीते रहे। अगर अंदर चले गए तो पता नहीं क्या होगा। लगता है बज़ाहिर मस्जिद के दरवाजे बंद हुए, लगता है बज़ाहिर पुलिस आ जाएगी, बज़ाहिर लगने वाली चीजें बहुत थीं, लेकिन असल फैसले वहां से थे। इस जमीन पर ऐसे अफराद भी आपको मिल जाएंगे दुनिया के हर खित्ते में कि अल्लाह के बंदे लॉकडाउन के ऐन लॉकडाउन, शिद्दत के लॉकडाउन के जमाने में उनकी सारी नमाजें मस्जिदों में जमात से होती रही। और बहुतों का हाल ये कि बाद तक उनको खौफ सताता रहा। वो मुंह छुपाए मास्क लगाए घूमते रहे, आ जाएंगे खा जाएंगे। वही सूरत हाल है। बहुत साफ सुथरी तस्वीर है। मुमकिन है मैं आपको बात समझाने में शायद कामयाब हो जाऊं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए ये बात। ये सारा मामला खुदा की तौफीक पर टिका है। फिल वक्त एक तस्वीर है, स्क्रीन पर चल रही है। वो तस्वीर है फिलिस्तीन की हिमायत की। वो तस्वीर है जालिम को जालिम कहने और मजलूम को मजलूम कहने की। एक तबका वो है जो अभी भी खौफ के साए तले जी रहा, नहीं नहीं नाम मत लेना, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक वो है जो वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के स्टेडियम में नहीं मालूम मुसलमान था कि गैर मुस्लिम था, वो अल्लाह का बंदा कूद पड़ा, अमली तस्वीर पेश कर रहा है और सारे जहान को दिखा गया मैं इंसान हूं, गैरत जिंदा है, ज़मीर जिंदा है, फिलिस्तीन की हिमायत करता हूं। एक हमारे यहां भी है, पुलिस के दलाल, एजेंट, मुखबर, चमचे, चम्मच, घोटना, जो कहो उन्हें हर जगह मिलेंगे। मुसलमानों में तो ये मर्ज बहुत है। मुस्लिम कौम की तबाही के जितने रास्ते हो सकते हैं उनमें से एक बुनियादी रास्ता है ये। ऐसे दलाल पैदा हुए हैं जो कौम को खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह खाए चले जाते हैं। पूरी कौम का बेड़ा गर्क करने में उनका नुमाया किरदार है। जहां जरा सी कोई बात हुई फौरन इत्तिला। लॉकडाउन में एक जगह हमारे यहाँ शहर मेरठ में नमाज हो रही थी। अब वो पुलिस वाले भी तो तंग आ गए ना आखिर में बेचारे, वही कहां तक डंडा बजावे वो भी समझ रहे थे। अरे यार खुदा को ही तो याद कर रहे हैं ये, अब इन पे क्या सजा दी जाए इनको। वो एक दलाल ने फोन करा, साहब सब नमाज हो रही है यहाँ। ऐसे जो तिल मिलाया बैठा था, उन्होंने कहा इसे बुला लो। उसे बुला लिया। हाँ भाई फोन तूने करा था? कि जी हाँ मैंने करा था। क्यों करा था? कि जी वो नमाज हो रही है। कल लगाना जरा, आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे।
اس کی جو حضرت ضرب عزیبو کی گردان پڑی اور اس کا جو بھوٹان بنایا ہے پولیس والوں نے، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی قوم کی غداری کرتا ہے. ابھی نماز ہی تو پڑھ رہے تھے، کون سا ظلم کر رہے تھے؟ آپ دیکھیں اغیار اس کو سمجھتا ہے، اپنے نہیں سمجھتے ہیں. آج بھی تصویر صاف ہے، کل بھی تصویر صاف تھی. اللہ کے بندے، ایمان والے، قرآن والے، دین محمد کے وفادار افراد، کل بھی تصویر واضح تھی، آج بھی تصویر واضح ہے. جن کے قلوب میں عظمت ہوگی، الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ انہی کا انتخاب کرے گا. ان 4 بچوں کے والدین کے دلوں میں عظمت، تڑپ. ماں رات کو اٹھ کے رو رہی ہے، اللہ میرے بچے کو حافظ جی بنا دیجئے، ہمارے بعد، ہمارے قبر میں چلے جانے کے بعد ذریعہ نجات بنا دیجئے. ماں دن رات لگی ہے، باپ دن رات لگا ہے، گھر کے چھوٹے بڑے افراد لگے ہیں. اللہ کو رحم آ گیا، پروردگار نے انتخاب کر لیا. خدا کا انتخاب ہے، اللہ کی عطا ہے. آج یہ 4 بچے میرے آپ کے سامنے حافظ قرآن کی شکل میں کھڑے ہیں. عظمت ان کی، ہمیں اور آپ کو تو لگے جن کا ملا جیوں کا مستقبل نہیں ہے کوئی، مزے ملاؤں کے ہیں. اور آنے والا جو کل ہے نا حضرت، یہ تو خالصتاً ملاؤں کا ہے. آپ کی سمجھ میں پتہ نہیں آوے نہ آوے، میں سمجھا رہا ہوں، میری بات اگر آپ قبول کریں، آنے والا کل خالص ملاؤں کا ہے. موجودہ ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہو تو افغانستان دیکھ لو. خالص ملا، ٹھیٹ ملا، کچھ نہیں ہے حضرت. ان کی جھولی میں صرف 2 چیزیں ہیں، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. آج وہ اپنی کرنسی میں غالباً 69 روپے میں ڈالر خرید رہے ہیں، اور بھارت کا حال اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. دنیا سمجھ رہی ہے، دنیا میں جو ذی ہوش ذی شعور لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلے 20 سال پہلے یہ لوگ کہہ چکے تھے کہ اب جو افغان اٹھے گا وہ خالصتاً اٹھے گا، اور دنیا اسے دیکھے گی، اس لیے کہ اس کی جھولی میں اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے عرض کر رہا ہوں، آنے والا کل کس کا ہے؟ بول کے بتا دو دہرہ والو، کس کا؟ خالص ملاؤں کا کل ہے. آپ مانو نہ مانو، یہ جو دکھ رہا نا آپ کو، رے حضرت ایسا لگ رہا 2024 میں بھی یہی آ جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں آنے دو. تم کہہ رہے ہو آ جائیں گے، ہم کہیں آنے دو. حضرت جیسے افغان تھالی میں سجا کے دیا گیا ہے، یہ گنہگار آپ کے حضور کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم یہی ہوگا، یہ گلشن بھی آپ کو ٹھیک اسی طرح سجا کر دے دیا جائے گا. شرط وہی ہے، جو وہ لے کے اٹھے تھے وہی آپ کو لے کے اٹھنا ہے. اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے، قرآن سے، شریعت سے محبت کیجئے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، آگے بڑھیے، نظام مصطفیٰ کو عملاً نافذ کیجئے، چہروں پہ سنت سجائیے، داڑھیاں رکھیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیجئے. دبنے والے، ڈھلنے والے، سہمنے والے، اور صاحب دب دب کر دبے پاؤں اٹھانے والے، حضرت 2 موتیں ملتی ہیں ان کو، یا وہ منافقین کی موت مرتے ہیں یا وہ کفر کی موت مرتے ہیں. ان کو مسلم اور عزت کی موت نہیں ملا کرتی. اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیجئے. یہ ہندوستان ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یہاں کی تہذیب ہے. مختلف قومیں پہلے سے آباد ہوتی چلی آئی ہیں، اور یہاں مختلف قومیں اپنی تہذیب اور اپنی روایت پر رہتی ہیں. آپ کو کون سی موت آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خدا کے نظام سے بغاوت کر رہے ہیں. آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں، پیارے اللہ ہمیں آپ کا نظام قبول نہیں ہے. اور اگر اس کے نظام سے بغاوت کا اظہار آپ قولاً کرتے ہیں یا عملاً کرتے ہیں، جس تصویر کے ساتھ کرتے ہیں، یاد رکھیے خدا کے فیصلے بہت 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 قوی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال کے یہاں نہ کسی کی ضرورت ہے ان کو، اور نہ وہ کسی کے محتاج ہے. اس لیے اپنے وجود پر اسلام نافذ کیجئے، قرآن سے وابستگی اختیار کیجئے. اور آج مدرسے کے جلسے کی مناسبت سے یہ پیغام، جیسے یہ 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، آپ سب جتنے حضرات موجود ہیں سب یہ طے کر لیجئے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. بنائیں گے جی، بنائیں گے. اس کا ایک بالکل آخری درجے کا فائدہ ایگزامپل کے طور پہ رکھتا ہوں، پھر بات ختم. بالکل آخری درجے کا. دنیا مرتی ہے، آپ بھی مریں گے، میں بھی مروں گا، بچنا تو کسی کو نہیں، ہر ایک کو مرنا ہے.
جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اس کو سب سے ادنا درجہ، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ کچھ مت سمجھو، بس یہ سمجھ لو کافی ہے اتنی تصویر. آپ بھی مرے، میں بھی مرا، اور ہم سب کو مرنا ہے. ہمارے علاوہ جتنے افراد زمین پر ہیں سب کو جانا ہے. ایک باپ وہ جس کا بیٹا قرآن اپنی جھولی میں نہیں رکھتا، اور ایک باپ وہ جس کا بیٹا قرآن اپنی جھولی میں رکھتا ہے. حضرت نمایاں فرق ہے. یہ مرا جس کے بیٹے کی جھولی میں قرآن نہیں، تو عملاً تصویر دیکھیے، گاؤں میں انتقال ہوتے ہیں، نوٹ کیجئے گا. وہ بچے جن کی جھولی میں قرآن نہیں ہے، مسجد سے سپارے کی پیٹی اٹھائی، بغل میں دبائی، گھر گھر پہنچے ہیں. دیکھنا ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ایک سپارہ پڑھ دو. مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ثواب کی خیرات؟ بعض مدرسے میں آئے، اجی ایک قرآن پڑھوا دیجو حضرت، ابا چل بسے، دادا چل بسے، چاچا چل بسے، ذرا قرآن پڑھوا دیجو. ایک یہ ہے جس کی جھولی میں قرآن نہیں ہے، باپ کے لیے ثواب کی خیرات مانگتا ہے، پل پل مانگتا ہے، جگہ جگہ مانگتا ہے، لوگوں سے مطالبے کرتا ہے. قرآن پڑھ دو، ایصال ثواب کر دو، ابا چلے گئے. ایک وہ ہے جس کا بیٹا مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ میں حافظ ہوا. حضرت اسے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی باپ کا انتقال نہیں ہوا، ابھی حالت نزع میں ہے، باپ ابھی مرا نہیں ہے، باپ کی روح نکلنے کے قریب ہے. بیٹا حافظ قرآن تھا، ماں نے بلایا، دیکھ تیرے بابا کی حالت غیر ہوئی جاتی ہے. بچے نے سرہانے بیٹھ کے یاسین شریف کی تلاوت شروع کی ہے. روح کے نکلنے میں آسانی ہے. ابھی روح پرواز نہیں کی گئی تھی کہ اس اللہ کے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا. اس کا معصوم دلارا ہمارے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہمیں حیا آتی ہے ہم اسے سزا دیں، لہذا فیصلہ ہے اس کی مغفرت کر دی گئی ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. انتہائی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ طلبہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، عالم باعمل بنائے، افق عالم پر آفتاب و مہتاب بنا کے ان کو چمکائے. سبق حاصل کیجئے، عبرت لیجئے، اور ان بچوں کو اپنے لیے نشان منزل بنائیے کہ وہ بچے جو آج یہاں حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور ان کے سروں پر اکابر کے ہاتھوں دستار فضیلت رکھی جائے گی، ایک سند ان کو عطا کی جائے گی، ایک نیا نام ان کو مل جائے گا. آج کے بعد دنیا انہیں کہے گی حافظ صاحب جی. اس نئے نام سے وہ متعارف ہوں گے. کوشش کیجئے اس صف میں آپ کا بچہ بھی آ جائے. کسی کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے اپنی اولاد کو حافظ بنائیے. کسی کے لیے نہ صحیح، خود اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیے. اس لیے کہ جس قوت کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ کفر کی یلغاریں عالم اسلام پر ہو رہی ہیں، اس صورت میں صاف ہے یہ بات، اپنے بچوں کے سینوں میں اتنا قرآن اتار دیجئے، اتنا اسلام اتار دیجئے، کل جب کفر ان کی دہلیز پر اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر ایمان چھیننے کے لیے دوڑ آئے تو وہ بچے اپنی جان تو دے دیں، اپنے آقا پر، اپنے اللہ پر لایا ہوا ایمان کفر کے حوالے نہ کریں. ٹھیک اس طرح جس طرح فلسطین میں ننھے معصوم بچے جانوں کا نذرانہ تو دے رہے ہیں، رب کے حضور شہادت کا جام تو پی رہے ہیں، اللہ کے حضور تو جا رہے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چیخ کر بلبلا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عالم اسلام کو پیغام دے جا رہے ہیں. دیکھو ہم مرتے مرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا جینا بھی اقصیٰ کے لیے تھا، مرنا بھی اقصیٰ کے لیے تھا. زندگی مختصر ہے، بہت مختصر ہے. کیا میاں یہ زندگی لگے تو لگے حضور کے دین پر، لگے تو لگے محمد کے دین پر. اس لیے خود اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کو حافظ بنائیے، ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے، ان کی عزت کی، اور کہیے عزت کی موت کی سلامتی کے لیے. کفر اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کیجئے. حالات تھے، ہیں اور رہیں گے. حالات ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ دنیا ہے، اہل اسلام ہے، تب تک حالات ہیں. حالات سے کیا گھبرانا. میاں ایک فلسطین نہیں، اسلام اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، ہزاروں فلسطین آپ کو مل جائیں گے.
ہم وہ قومیں ہیں جو اسی طرح قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں اور اسی طرح ہمیں مستقبل میں قربانی دینی ہے، لیکن نہ ہٹے تھے اور نہ ہٹیں گے، ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ سعادت ہے میری، میں مسلمان ہوں، مجھے اس کو ظاہر کر کے اس کے اظہار کے ساتھ جینا، اس پر مرنا، یہ میری سعادت ہے۔ اس نظریے پر رہیے، اپنی اولاد کی حفاظت کیجئے، خود کی حفاظت کیجئے، آخری درجے میں اس کی کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے کم از کم حافظ قرآن ہو۔ کل جب کفر ان کی چوکھٹ پہ یلغار کرے تو وہ جان تو دے دیں، محمد پہ لایا ہوا ایمان نہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غیر مرتب سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے، ہماری اور آپ کی اولادوں کو 100% اللہ پاک دین پر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔